شہید دستغیب بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ وہ خود بھی عالم دین تھے، اور دیکھا کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ عالم برزخ میں، یہ جو انسان جب مرتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو قیامت سے پہلے ایک سٹیٹ ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی ابھی قیامت نہیں آئے گی، وہ تب تک وہاں رہے گا۔ جتنے بھی لوگ ابھی مر گئے ہیں دنیا میں، وہ عالم برزخ میں ہیں۔ عالم برزخ جو ہے وہ ہم لوگ خود بناتے ہیں اپنا۔ عالم برزخ میں ایسا نہیں ہے چیزیں بنی ہوئی ہیں، نہیں، جو میں ابھی کر رہا ہوں پیرالل میں عالم برزخ بن رہا ہے، پیرالل ہے، یعنی بالکل ایسے ہی جو میرا کرنٹ اکاؤنٹ مینٹین ہو رہا ہے، وہاں کرنٹ اکاؤنٹ ہے آپ کا، جو آپ نے یہاں کیا عالم برزخ ویسا ہی ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت کے پاس لوگ جاتے ہوئے گھبراتے تھے، کیوں؟ کیونکہ آیت اللہ عظمہ بہجت کو اصلی شکل نظر آتی تھی۔ اصلی شکل کیا ہے؟ یہ اصلی شکل نہیں ہے، یہ جو اندر میرے نفس کی شکل ہے وہ اصلی شکل ہے۔ وہ کیسی ہے؟ وہ جیسا میرا عمل ہے، جیسا میں کام کرتا ہوں، ویسی میری اندر شکل بن جاتی ہے۔ آیت اللہ بہجت کو اصلی شکلیں نظر آتی تھی، اس لیے وہ کہتے تھے کہ میرے پاس آؤ، استغفار کر کے آیا کرو۔ اچھا، ایسا گھبرانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ہماری اصلی شکل اللہ تعالیٰ مولانا کو دکھا رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہے؟ نہیں، یہ جو اولیاء خدا تھے یہ ہمارے ڈاکٹر تھے روح کے، اور ابھی بھی ہیں، یہ ہمارے روح کے ڈاکٹر ہیں۔ اگر انہیں ہماری بیماری نہیں پتہ چلے گی تو ہمیں ٹریٹ کون کرے گا؟ اس لیے ان کے پاس جانا چاہیے، ایسے ڈاکٹر ہونے چاہیے۔ ہمارے بھی ایک ٹیچر، کہ میں کبھی کلاس میں جاتا تھا تو وہ کبھی کہتے تھے کہ سید بہت اچھا ہے، لیکن اگر رات کو بچوں کو نہ ڈانٹتا تو بہت اچھا رہتا۔ یعنی میں نے تو بتایا نہیں تھا لیکن انہیں پتہ چل جائے، کیونکہ وہ ان کو نظر آتا ہے جو بھی غلطیاں۔ عالم برزخ میں جب وہ عالم دین نے اپنے والد سے پوچھا کہ وہاں پر عذاب کیسا ہے، عالم برزخ میں عذاب کیسا ہے، ان کا میں مثال دے سکتا ہوں عالم برزخ کی، میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں ایگزیکٹلی۔ کہا کہ جیسے کوئی شخص پہاڑوں کے درمیان میں ہو اور بھاگنے کا یعنی فرار کا کوئی راستہ نہ ہو، اور پیچھے بھیڑیے یعنی وہ جانور ولف پیچھے لگ جائیں، کہاں بھاگو گے؟ کہا عالم برزخ میں عذاب ویسا ہے۔ یہاں تو آدمی کو ہے نا، آدمی بیمار ہو، کچھ ہو، آدمی نکل جاتا ہے، بہت درد ہو، آدمی کہتا ہے انگلی کاٹ دو بھائی بہت درد ہو رہا ہے، وہاں نہیں ہے ایسا آپشن۔ نو، لا یمکن الفرار من حکومتک، تیری حکومت سے کوئی فرار ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں فرار۔ ہاں، یہ عذاب ہے عالم۔ پھر پوچھا ان سے کہ یہ جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، یہ آپ کو وہاں کیسے ملتا ہے؟ تو کہا کہ جیسے ایک بند کمرہ ہو جس میں دھواں ہو، جیسے جکوزی سوانا، دھواں ہی دھواں ہے، سانس نہیں آ رہی ہے۔ کہا ایک کھڑکی، ایک ونڈو کھل جائے اور اس میں سے تازہ ہوا کا جھونکا آئے۔ کہا تمہارا کسی چیز کا مردے کے لیے بھیجنا ویسے ہی ہے، اپنے سب مرومین کے لیے ایک صلوات بھیج دیں، اللہم صلی علی محمد، انشاءاللہ آپ کے صلوات سے ان سب کے قبروں کے اندر ایک کھڑکی کھلی ہوگی جس سے یہ صلوات ان تک پہنچتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ والد محترم، آپ کے لبوں پر زخم ہے، یہ زخم کیسا ہے؟ جہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ ایک جملہ کتنی تکلیف۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کی والدہ کو غلط لفظ سے پھکارتا تھا جس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ کچھ کہتی نہیں تھی، یہ اس کا عذاب ہے عالم برزخ میں۔ تو کہا بابا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا جا کر اپنی والدہ سے کہو کہ مجھے معاف کر دے، وہ معاف نہیں کریں گی تو یہ قیامت تک یہ زخم باقی رہے گی۔ تو وہ اپنی والدہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہے، انہوں نے کہا ہاں، وہ مجھے کچھ ایسے لفظ سے پکارتے تھے، میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی لیکن مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ صرف کسی کو غلط نام سے پکارنا
ہمارے لیے تو مذاق ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہم کہتے ہیں وہ چھوٹے موٹے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، یہ ایسا ہے، وہ تو مذاق میں ہنس رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، لیکن اس کے اندر بعض اوقات کسی کو نہیں ہوتا، بعض اوقات گیدرنگ میں 4 دوست ہیں تو ایک کو ہمیشہ اٹیک کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، یا فیملی میں کوئی ہے، بہن بھائی ہیں، کسی کو ہم کسی کو مذاق سے اس کو، لیکن اس کو اندر تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اس کو وہ تکلیف ہو رہی ہے، عالم برزخ میں ہمارے لیے عذاب ہے، یہ عالم برزخ ہے۔ اس لیے انسان اپنی زبان سے کسی کو، اصلا مومن کیا ہے؟ حدیث ہے مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان